بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر لبنہ شوکت، پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاک میرا آسٹریلیا کے شہر ویانا سے، فیلڈ آف اسپیشلائزیشن ایجوکیشن ہے۔ آج میں بات کروں گی کہ ہمیں اپنی زندگی جو ہے وہ نیچر کے حساب سے گزارنی چاہیے۔ ہم اس بات کو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی انسٹرومنٹ بنایا جاتا ہے اور جس کمپنی کا وہ انسٹرومنٹ ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے کمپنی جو ہے وہ کچھ ہدایات بھیجتی ہے کہ اس انسٹرومنٹ کو جو ہے وہ آپ اس انداز میں استعمال کریں، اور اگر آپ ان حفاظتی تدابیر کے تحت اور اس طریقہ کار کے تحت استعمال کریں گے تو اس صورت میں یہ جو پروڈکٹ ہے یہ زیادہ سے زیادہ بہتر ورک کرے گی اور زیادہ بہتر رزلٹ دے گی۔ لیکن اگر آپ ان تمام پروسیجر کو فالو نہیں کرتے تو اس صورت میں پروڈکٹ میں خرابی کا امکان ہو سکتا ہے، یا یہ کہ اس کی جو پروڈکشن ہے وہ کم ہو جائے، یہ چیز جلدی خراب ہو جائے۔ تو اس صورت میں آپ اس پروسیجر کو فالو کیجئے جو پروسیجر جو ہے وہ اس پمفلٹ میں موجود ہے یا بکلیٹ میں موجود ہے جو کہ اس پروڈکٹ کے ساتھ ہے۔ بالکل اسی طرح ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی اس دنیا میں بنایا ہے وہ سب کا سب پرفیکٹ ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں تو اللہ میاں نے ہمیں رہنے کے کچھ طریقے بتائے ہیں اور ہماری لائف کے کچھ پیٹرن بتائے ہیں۔ اگر تو ہم اپنی زندگی اسی نیچر کے حساب سے، جو نیچر اللہ میاں نے بنائی ہے اسی حساب سے گزارتے ہیں اور اسی پروسیجر کے حساب سے گزارتے ہیں تو پھر ہم ایک بہت ہیپی، ہیلدی اور پروڈکٹیو لائف گزار سکتے ہیں۔ اگر ہم اس اسٹرکچر کو فالو نہیں کرتے تو اس صورت میں بالکل اسی طرح جیسے کمپنی سے آئی ہوئی چیز کا ہوتا ہے تو اللہ میاں نے ہمیں بتایا اور ہمیں ہدایت دی ہے کہ اس طرح رہا جائے، تو اگر ہم اس طرح نہیں رہیں گے اور اس پروسیجر کو فالو نہیں کریں گے تو بہت سے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم بہتر کام نہیں کر پاتے اور ہمارے لیے جو ہے وہ زندگی میں بہت سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم شروع کریں اس بات سے کہ جیسے دن کا آغاز ہوتا ہے تو دن کے آغاز میں یہ کہ صبح جلدی اٹھا جائے۔ ہر فرد کا اپنی ایک روٹین ہوتی ہے، کچھ لوگ رات کو جو ہے وہ زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی رات میں ڈیوٹی ہو یا رات کو ان کا ورک ہو۔ اگر کسی کی ڈیوٹی اور ورک جو ہے وہ رات کو نہیں ہے تو بہتر یہی ہے کہ ہم صبح ارلی اٹھیں، جتنا ارلی ہم اٹھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ میاں کی طرف سے ہمیں ہدایت ہے اٹھ کر ہم نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد ہم واک کریں یا چھوٹی ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں یا کوئی بھی ہلکا پھلکا کام کریں، ہم ناشتہ کریں، اور اس کے بعد جیسے اللہ میاں نے ایک ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے کہ ہم نے صبح میں نماز اس ٹائم پڑھنی ہے، اگر ہم اس ٹائم نہیں پڑھتے تو نماز قضا ہو جاتی ہے۔ باقی بھی ہر نماز کا ٹائم موجود ہے۔ بالکل اسی طرح نیچر کے پیرالل چلتے ہوئے ہمیں بھی اپنے کام کا ایک ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس ٹائم ٹیبل کے مطابق ہی چلیں۔ اب اللہ میاں نے ہمیں کچھ ٹائمنگز بتائے ہوئے ہیں کہ فجر اس ٹائم تک پڑھ لی جائے، تو اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا کام جو ہے اس کے لیے بھی لمٹس بنا دیں کہ یہ جو ہم نے ٹائم ٹیبل بنایا ہے اس کے حساب سے ہم نے یہ ٹائم اس وقت تک یہ کام کر لینا ہے۔ اب یہ کیا ہے، ہم نیچر کے پیرالل چل رہے ہیں۔ اللہ میاں نے ہماری باڈی اس طریقے سے بنائی ہے کہ صبح ارلی جب ہم اٹھتے ہیں، اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، تھوڑا بہت کام کاج کرتے ہیں تو ہماری باڈی جو ہے وہ ورکنگ کنڈیشن میں آ جاتی ہے۔ ہم جب لیٹ اٹھتے ہیں ہمارے بہت سے کام بھی رہ جاتے ہیں اور ہماری باڈی جو ہے وہ اس طرح ورکنگ کنڈیشن میں نہیں آتی جس طرح صبح جو ہے وہ بالکل لائٹ سا جو ہے وہ ہمیں ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے، تھوڑا سا ناشتہ کرنا ہوتا ہے اور ہم ریڈی ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری باڈی کو اللہ میاں نے اسی سیٹ اپ پر اسی حساب سے بنایا ہے کہ ہم صبح اپنے کام کا آغاز کریں، اور جب ہم صبح سے اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں تو ہم زیادہ جلدی ریڈی ہوتے ہیں، زیادہ جلدی ایکٹیو ہوتے ہیں اور اپنے اندر زیادہ انرجی محسوس کرتے ہیں۔ جب ہم لیٹ اٹھتے ہیں، اگر کوئی وجہ نہیں ہے، اگر کسی کا کوئی ڈیوٹی آورز رات کے ہیں اور اس کو رات کو ڈیوٹی دینی ہے تو یہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے، لیکن نارملی اگر ہمارے لیے ایسا کوئی کام نہیں ہے تو پھر ہمیں جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیچر کے پیرالل چلتے ہوئے ہم صبح ارلی اٹھیں۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ ہمیں ٹائم ٹیبل بنا لینا چاہیے، کیونکہ اللہ میاں کی طرف سے بھی ہر چیز کے لیے ٹائم ٹیبل سیٹ ہے کہ ہمیں یہ کام اس طریقے سے اس انداز میں، نمازیں اس طرح پڑھنی ہے، جو ہمارے ڈیفرنٹ اسلامک منتھس ہیں اس میں روزے اس منتھ میں آئیں گے، ہمیں حج جو ہے وہ اس منتھ میں کرنا ہے، تو ہر چیز کے لیے اللہ میاں نے ایک روٹین بنائی ہوئی ہے۔ بالکل اسی طرح صبح اور شام کی بھی ڈیوریشن بنی ہوئی ہے، تو اللہ میاں کی طرف سے بھی ایک پلان ہے، تو ہمیں بھی پلان بنا کے اسی نیچر کے حساب سے چلنا چاہیے۔
اس کے بعد نیکسٹ بات آ جاتی ہے کہ عام طور پر ہمیں یہ لگتا ہے ڈفرینٹ کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں جو کچھ سیزنل ہوتی ہیں. اب اتنا ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ کچھ چیزیں سیزنل نہیں بھی ہوتی. ہمیں کوشش کرنی چاہیے جتنی بھی سیزنل چیزیں ہیں جو اللہ میاں نے قدرتی طور پر اس سیزن کے حوالے سے بنائی ہیں تو نیچر کے قریب رہتے ہوئے زیادہ تر ہم وہی فوڈ یوز کریں. ہم کبھی ہمارا دل چاہتا ہے تو ہم آؤٹ آف سیزن کی چیزیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں مل رہی ہیں, ہم وہ لے سکتے ہیں, یوز کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کی اپنی روٹین نہیں بنانی چاہیے. اس لیے کہ ہر ویدر کے حساب سے اللہ میاں نے جو فوڈ بنائی ہے وہی فوڈ جو ہے وہ اس ویدر کے حساب سے ہماری باڈی ایزیلی ڈائجسٹ بھی کرتی ہے, ایزیلی جو ہے وہ باڈی کا پارٹ بھی بنتی ہیں, اور اسی حساب سے جو ہے وہ ہمیں انرجی بھی مل رہی ہوتی ہے. وہ چیزیں جو کہ اس ویدر کے لیے نیچرلی موجود ہیں ہمیں زیادہ تر وہ یوز کرنی چاہیے, چاہے وہ فروٹ ہوں چاہے وہ ویجیٹیبل ہوں. اس کے علاوہ بعض اوقات ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم فاسٹ فوڈ کھا لیں, ہم ڈفرینٹ ڈرنکس پی رہے ہوتے ہیں, کبھی کبھار کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہمیں روٹین نہیں بنانی چاہیے کیونکہ فاسٹ فوڈ جو ہے چونکہ ہمارا اسٹامک جو ہے وہ بیسیکلی فاسٹ فوڈ کے لیے نہیں بنا ہوا. جب ہم ریپیٹڈ ٹائم اس فاسٹ فوڈ کی عادت ڈال لیتے ہیں ہمیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پرابلم ہے کہ تذابیت ہو رہی ہے, ہماری خوراک جو ہے وہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہی, اور یہی اسٹمک ہے جس کی وجہ سے تمام مسائل یا تمام بیماریاں آگے جا کر پیدا ہوتی ہیں اگر ہم اس کو اوور لوڈ کر دیں, اگر ہم وہ چیزیں ریپیٹڈ ٹائم کھاتے رہیں یا وہ ڈرنکس لیتے رہیں. ہم بالکل یہ نہ کریں کہ ہم اپنے آپ کو بین کر دیں, ہم نے یہ چیزیں نہیں یوز کرنی. اس صورت میں کبھی ہمارا دل چاہے گا تو ہم بہت زیادہ ہمارا موڈ بن سکتا ہے کہ اب ہم زیادہ ان چیزوں کو لے رہے ہیں کیونکہ ہمیں وہ اٹریکٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم پہلے ان کو یوز نہیں کر سکے. لیکن اگر ہم ایسا کریں کہ کبھی کبھار ہم یوز کر لیں اور موسٹلی ہم نیچر کے قریب رہتے ہوئے نیچرل چیزیں یوز کریں تو یہ ہماری باڈی کے لیے جو ہے وہ زیادہ بیٹر ہوتا ہے. اسی طرح ڈفرینٹ ورکنگ کنڈیشنز ہیں. ڈفرینٹ ورکنگ کنڈیشنز میں بعض اوقات کسی کو جو ہے وہ بہت زیادہ بیٹھ کر کام کرنا ہوتا ہے. کوئی فرد ایسا ہے جس نے جو ہے وہ بہت زیادہ فزیکل ورک کرنا ہے. کسی کا کام اس طرح ہے کہ اس نے بہت زیادہ جو ہے وہ لیپ ٹاپ پر کام کرنا ہے, کسی نے بہت مشینوں پر کام کرنا ہے, کسی نے بہت زیادہ کھیتوں میں کام کرنا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ اس قسم کی روٹین بنائیں جو اللہ میاں نے ہمیں نیچر دی ہوئی ہے کہ ہم مناسب بریکس لیں, مناسب بریکس لے کر ہم تھوڑا سا ریسٹ کریں. دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر 15-20 منٹ جو ہے وہ بیٹھیں. وہ بریکس جو اللہ میاں نے ہمیں دی ہیں نیچرل وہ یوز کرنی چاہیے. ان نیچرل بریکس میں اللہ میاں نے جیسے ہمیں ڈفرینٹ نمازوں کا ٹائم بھی دیا ہوا ہے, تو اگر ہم ورک کرتے ہیں تو کھانے کے لیے اٹھتے ہیں اور ہم وہ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ہماری ایک ایکسرسائز ہوتی ہے, ہماری تھوڑی سی ایک بریک ہوتی ہے ہمارے کام سے. بالکل اسی طرح ہم اس کے بعد شام میں گھر پر ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کہ اب سو جائیں گے ٹائم روٹین میں بنائیں کہ ہمیں رات کو اس ٹائم تک 10 بجے 11 بجے میکسیمم 12 بجے تک سو جانا ہے, اور اس کے بعد سو کے صبح ارلی اٹھنا ہے کیونکہ ہم جب 12 بجے سوئیں گے تبھی ہم صبح ارلی اٹھ سکتے ہیں. یہ ہماری روٹین ہے, ہمارے کام پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جس قسم کا ہمارا کام ہے اس حساب سے ہم صبح اٹھ سکیں. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ رات کو ڈیوٹی کرتے ہیں وہ لیٹ آورز میں واپس آ رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ رات کو ڈیوٹی کر کے صبح ارلی وہ واپس آتے ہیں, صبح نماز پڑھ کے وہ سو رہے ہیں. اس کے بعد اگر وہ سو رہے ہیں 3 گھنٹے 4 گھنٹے تو اس کے بعد کوشش یہ کریں کہ بہت لمبی نیپ نہ لیں, بہت لمبی سلیپ نہ لیں, تھوڑی دیر کے لیے اٹھیں. بعض اوقات میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ رات کی ڈیوٹی کرتے ہیں اور صبح 3 گھنٹے 4 گھنٹے وہ جب آ کے سوتے ہیں تو کچھ دیر جب گھر میں کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو وہ ناراض ہوتے ہیں کہ آپ لوگ شور کر رہے ہو. اصل میں بیسیکلی وہ شور ان کو ایفیکٹ نہیں کرتا, ان کی نیند جو ہے وہ اب 4 گھنٹے کی پوری ہو چکی ہے اور وہ گہری نیند کی کنڈیشن سے باہر آ گئے ہیں, اور اب ان کو چاہیے کہ وہ کچھ اٹھیں, کچھ تھوڑی سی ڈائٹ لیں, کچھ ناشتہ وغیرہ کریں ہلکا پھلکا, تھوڑا سا چلے پھریں. اگر دن میں ان کی ایکٹیویٹی نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ ان کا رات کا کام ہے, انہیں دوبارہ بھی رات کو جانا ہے, تو وہ نیند تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ لے لیں. لیکن ایک لمبی نیند جو ہے وہ اگر آپ 6 گھنٹے 7 گھنٹے لمبی نیند لے کے اٹھتے ہیں تو اس صورت میں آپ کا اسٹمک بھی بالکل خالی ہوا ہوتا ہے, آپ کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے, بعض اوقات سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے, بہت زیادہ لیزینس محسوس ہو رہی ہوتی ہے, اور آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ کمفرٹیبل ہے یا آپ کی باڈی جو ہے وہ ایک ریلیکس کنڈیشن میں ہے. آپ ایک لمبی نیند لے کے اٹھیں تو اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے وہ لوگ جو کہ صبح رات کی ڈیوٹی کر کے صبح واپس آئے ہیں, یا وہ لوگ جو تھوڑا سا لیٹ سونے کے بھی عادی ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ صبح میں ان کی کوئی خاص ایکٹیویٹی نہیں ہے, وہ بھی صبح ارلی اٹھیں, تھوڑا ناشتہ کریں, نماز پڑھیں, اور اس کے بعد یہ کہ ناشتہ کر کے تھوڑا سا
ادھر ادھر موو کر کے، جیسے ایکسرسائز ٹائپ کہتے ہیں، تھوڑا سا کام کر کے تھوڑی سی موومنٹ کرنے کے بعد 1 گھنٹے کے اندر اندر جب وہ دیکھتے ہیں کہ انہیں دوبارہ نیند آ رہی ہے اور دوبارہ نیند آئے گی ان کو، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے رات کی نیند بھی باقی ہے جو ڈیوٹی پر جاتے ہیں یا جو رات کو پڑھتے ہیں یا اسٹڈی کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، یہ ایک زیادہ بہتر اور ریفریشنگ نیند ہوگی جو کہ آپ کو جو ہے وہ زیادہ سکون دے گی اور آپ اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ محسوس کریں گے۔ ان تمام باتوں کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر چیز میں ہم نیچر کے حوالے سے چلیں۔ ہمیں خدا نے بنایا ہے اور ہم خدا کی مخلوق ہیں، تو ہمیں زندگی گزارنے کے جو اصول اللہ میاں نے بتائے ہیں، اگر ہم ان اصولوں پہ چلیں گے تو بہت ساری بیماریوں سے بچے رہیں گے، ہیپی رہیں گے، ہیلدی رہیں گے، زیادہ بہتر کام کر سکیں گے اور زیادہ اچھی زندگی گزار سکیں گے۔ اللہ میاں کے بتائے ہوئے اصولوں میں جو ہے وہ باقی کچھ چیزیں بھی شامل ہیں کہ ہم اپنے کام سے مطلب رکھتے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم ضرورت پڑنے پہ اپنی فیملی کی اور ارد گرد نیبرز کی یا جس کو ضرورت ہو اس کی ہیلپ کرتے ہیں، اور دوسروں کے مسائل میں بلا وجہ نہیں گھستے اور دوسروں کی ان کی غیر موجودگی میں بات چیت نہیں کرتے یا ان کی جاسوسی نہیں کرتے۔ یہ چند ایک باتیں ہیں کو فالو کریں گے تو ہم بہت زیادہ بہتر لائف گزار سکتے ہیں، کیونکہ اللہ میاں نے ہمیں اسی تمام سٹرکچر کے حساب سے بنایا ہے، اور جب یہ سٹرکچر پورا ہوتا ہے تو ایک بیسٹ لائف گزاری جا سکتی ہے۔